السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین، ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، وہ کس صورت میں ہے؟ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اور ویسے بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا اور پھر مسجد میں جا کر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کہاں پہ ہوگا؟ جب ہم مسجد میں جائیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے تو تبھی جا کر ہمارا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کے اجر و ثواب میں اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور مساجد بھی پھر کس لیے بنائی گئی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ آپ اللہ کے گھروں میں جا کر اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کریں۔ یعنی مساجد بنائی گئی ہیں تو اللہ کو پکارنے کے لیے، ایک وحدہ لا شریک کو پکارنے کے لیے۔ تو جب ہم مسجد میں گئے ہی نہیں نماز کے لیے تو ہم نے پکارا کب؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ اور پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق بھی ہمیں جب نماز جو ہے مسجد میں ادا کریں، وہ بھی باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو بہتر طریقہ بھی یہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی یہی ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کر آپ رکوع کریں، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں۔ تو گویا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جائیں، اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے منور کریں، اس کو بارونق کریں۔ لیکن اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، پھر سارے لوگ فردن فردن ایسا شروع کر دیں گے، پھر مساجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مساجد میں پھر ہم کس لیے جائیں گے؟ جب جماعت نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں نہیں جاتے تو پھر کس لیے ہم جائیں گے مسجد کے اندر؟ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، باجماعت ادا کریں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ رہی بات یہ کہ بھائی نے سوال کیا کہ کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہاں پر بھی دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے فرض نماز اور ایک ہے سنت اور نفل وغیرہ جو ہے۔ سنت اور نفل کو آپ گھر کے اندر ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز آپ کو پھر وہی بات کہ مسجد میں جا کر ہی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ ہاں البتہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی مجبوری کے عالم میں آ جاتا ہے، یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں شرعی عذر کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس شرعی عذر ہے، شرعی عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گھر کے اندر جماعت یعنی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل، یعنی شرعی عذر اس کے پاس ہے۔ جیسے بیماری ہے، آدمی بیمار ہے، نہیں جا سکتا اٹھ کر، وہ بیماری بیچاری اتنی ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، یا مسجد اتنی دور ہے کہ بیماری کی حالت میں وہ جا نہیں سکتا، کوئی ایسی صورتحال ہے، تو پھر اپنی کاروبار میں یعنی اپنے گھر میں اپنی رہائش میں پھر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور بغیر عذر کے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ گھر کے اندر نماز نہ ہی پڑھے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو سب سے بہتر کام یعنی بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز نہ پڑھے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر بھی وہ مسجد میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، گھر کے اندر نماز نہ پڑھے۔ سنت نفل کو جتنے مرضی ادا کریں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ سنت اور نفل جو ہے وہ ادا کر سکتے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت آ کر اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور ویسے بھی عورتوں کو بھی حکم دیا، عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں تاکہ اپنے بچے جو ہیں ان کو گھر کے اندر ترغیب ہوتی ہے، ان کو بھی وہ مسجد کی نماز کی طرف وہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب جو صحیح معنوں میں وہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ فرض نماز مسجد میں ادا کریں، سنت اور نفل نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر جا کر آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر آپ مسجد میں نماز ادا کریں، گھر میں پھر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی
اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔